یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو وہ اٹھانا تو یہی ہے کہ ایک للکار ہوگی، پھر اس وقت یہ لوگ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہے ہماری بدبختی، یہ کیا دن جزا کا آ گیا، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر اور کھڑا رکھو ان کو وہاں اور ان سے پوچھنا ہے کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ آج وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا تھا اور کفار کی طرف سے جو اس پر اعتراضات تھے اور معجزات کے بارے میں جو وہ کہا کرتے تھے اس کا تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات میں آخرت کے امکان کو پچھلی آیات کے اندر ذکر فرما دیا۔ اب مذکورہ آیات میں ان کے لیے حشر میں کیا صورت پیش آنے والی ہے اس کا کچھ تذکرہ فرما دیا گیا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یعنی قیامت کے دن کیا حالات پیش آئیں گے اور کفار اس وقت کیا ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے۔ پہلی آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کا ایک طریقہ یوں بیان فرمایا گیا کہ وہ ایک للکار ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور اس آواز سے مراد وہ دوسرا سور ہوگا، دوسری مرتبہ کا سور ہوگا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو جتنے بھی مردہ ہوں گے وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اسے زجرہ کہا گیا، یعنی وہ آواز جس طرح کے مویشیوں کو اٹھا کر چلانے کے لیے نکالی جاتی ہیں، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ سور دوسری بار پھونکا جائے گا۔ اس سور پھونکنے کا اثر کافروں پر بھی ہوگا، پس وہ اچانک ایک دوسرے کو دیکھنے بھالنے لگیں گے، جس طرح دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے پر قادر ہوا کرتے تھے، اس لیے اسی طرح وہاں بھی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ ظالم اور مشرک اور کفار جنہوں نے گناہوں کا عظیم بار اپنے اوپر رکھا اور ان میں سب سے بڑا شرک تھا، اس لیے ان کے ساتھ جو ان کے ہم مشرب تھے، یعنی جو گناہوں میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، ان جیسے گناہوں کے اندر ان کو بھی جمع کر لیا جائے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ ان جیسے دوسرے لوگ، ہم مشرب سے مراد ان جیسے سود خور دوسرے سود خوروں کے ساتھ ہوں گے، زناکار دوسرے زانیوں کے ساتھ، شراب پینے والے دوسرے شراب پینے والوں کے ساتھ، علی ھذا القیاس اسی طرح ہم مشرب جو گناہوں کے اندر شریک ہوں گے ان کو جمع کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کو بھی
بت اور شیاطین جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، کہا جائے گا کہ ان سب کو جمع کر لیا جائے اور ان کو جمع کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر ان کو جہنم کے راستے پر فرشتے چلائیں گے اور پل صراط کے قریب جب پہنچیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں، کہ جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں۔ نمبر 1، اپنی زندگی کن کاموں کے اندر گزاری، مال کن ذرائع سے حاصل کیا۔ نمبر 3، کن کاموں میں انہیں خرچ کیا، اور جو چیز معلوم تھی اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے کتنا تیار کیا۔ یہ چیزیں جب تک ان سے سوالات نہ پوچھ لیے جائیں گے اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کیا ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے ہم مشرب تھے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس موقع پر یہ لوگ شرمندہ ہو کر اپنے سروں کو نیچے کیے کھڑا رہیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کے ساتھ بت اور شیاطین کیوں جمع کیے جائیں گے؟ جیسے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ میدان حشر میں جب ان مشرکوں کو، کفار کو، بداعمال کو جمع کیا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے ہم مشرب بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وہ معبودان باطلہ یعنی بت اور شیاطین بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور مقام پر یہ آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں اپنا معبود کیوں قرار دیتے تھے؟ کیا تم نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت انہیں قوت گویائی دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو ان سے کیسے کہہ سکتے تھے، ہم تو بت تھے اور بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے خود ہی ہمیں اپنا الہ بنا لیا تھا۔ تو اس وقت ان معبودان باطلہ اور شیاطین کا ان سے بری ہونے کا اظہار ان کی حسرت اور افسوس کو بڑھانے کے لیے ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے جنہیں اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے اس وقت ان کی بے بسی کو وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔